بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، امید ہے آپ لوگ خیریت سے ہوں گے۔ ناظرین آپ کا بہت شکریہ، آپ میرے ولاگ کو دیکھتے ہیں، سراہتے ہیں، اس کو شیئر کرتے ہیں۔ عدت میں نکاح کا کیس جس کا فیصلہ محفوظ ہو گیا تھا، وہ عمران خان صاحب اور بشرا بی بی کے خلاف آ گیا ہے۔ ہم نے یہ سوچا تھا کہ ہم نے کیا، بلکہ کافی مبصرین کا یہ کہنا تھا اس کیس میں جان نہیں ہے اور یہ کسی بھی صورت میں جو ہے عمران خان صاحب اور بشرا بی بی کے فیور میں آئے گا اور ان کی سزا معطل ہو جائے گی، لیکن کل ایسا نہیں ہوا۔ آپ کو یاد ہوگا کہ یہ بشرا بی بی کا عدت میں نکاح کا کیس جو ہے کافی عرصے سے چل رہا تھا، کئی مہینوں سے چل رہا تھا بلکہ، اور اس پہ ایک دفعہ جو ہے پھر سزا بھی ہو گئی تھی، 7 سال کی سزا دونوں کو ہوئی تھی اور وہ سزا ابھی تک بھگت رہے ہیں اسی سلسلے میں۔ تو لیکن اس کے ساتھ ساتھ پاکستان تحریک انصاف نے جو ہے وہ ان کے ایک پٹیشن دائر کی تھی اور اس پٹیشن میں یہ کہا تھا کہ اس فیصلے پر نظر ثانی کی جائے۔ دوبارہ اس پہ جو ہے سماعتیں شروع ہو گئیں اور سماعتیں ہونے کے بعد، کافی عرصے سماعتیں چلنے کے بعد فیصلہ دوبارہ محفوظ ہو گیا اور وہ فیصلہ آپ کو یاد ہوگا کہ ارجمن شاہ رخ صاحب جو ہے اس کے جج تھے، انہوں نے یہ فیصلہ جب سنانے کے لیے سماعت کی تو اس پہ آپ کو پتہ ہے کہ وہ خواب مانیکا صاحب ان کے پرانے شوہر، بشرا بی بی کے پرانے شوہر آ گئے اور انہوں نے جناب ایک ہنگامہ کر دیا، ایک جھگڑا کر دیا اور اس پہ پھر کافی چیزیں ہوئیں۔ آپ کو یاد ہوگا کہ پھر ان کے جھگڑے کے سلسلے میں وکلا برادری نے، بلکہ ایک وکیل نے ان کے اوپر حملہ بھی کر دیا تھا، ان کے فیس کو نقصان بھی پہنچایا تھا۔ اس سلسلے میں کافی ہنگامہ ہوا اور اس کے بعد جو ہے جب یہ زیادہ ہنگامہ ہوا، ہلڑ بازی ہوئی اور اس کے بعد بہت نعرے لگنے لگے، تو وہ جو جج صاحب تھے جنہوں نے فیصلہ سنانا تھا، انہوں نے پھر اس فیصلے سے معذرت ظاہر کی اور نے کہا میں یہ فیصلہ نہ سناؤں گا، نہ میں اگلی سماعت کے لیے بھی ایک طریقے سے میں دستیاب ہوں۔ تو انہوں نے جب یہ اپنا لیٹر لکھ دیا انتظامیہ کو اور انتظامیہ نے پھر اس کے بعد جو ہے آپ کو یاد ہوگا کہ افضل مجوکا صاحب ایک جج ایڈیشنل جج صاحب تھے، ان کے کھاتے میں پھر یہ کیس آیا اور پھر انہوں نے سماعتیں شروع کی۔ انہوں نے پہلی سماعت پہ انہوں نے یہ کہہ دیا تھا کہ مجھے جو ہے اسلام آباد ہائی کورٹ نے 10 دن کا ٹائم دیا اور میں 10 دن کے ٹائم میں جو ہے اس کو ایک طریقے سے نمٹا دوں گا، اس کیس پہ فیصلہ دے دوں گا۔ اس کے بعد سماعتیں شروع ہو گئیں اور سماعتیں شروع ہونے کے بعد جو ہے 25 جون کو اس کے اوپر فیصلہ دوبارہ محفوظ ہو گیا اور 27 جون کو اس پہ بتایا گیا کہ 27 جون پہ کو جو ہے اس کا فیصلہ سنایا جائے گا۔ تو بلاخر کل 3 بجے جو ہے اس کا فیصلہ سنا دیا گیا اور اس فیصلے میں جو ہے نا ایک طریقے سے عمران خان صاحب کی اور بشرا بی بی کی سزا کو ایک طریقے سے سزا جو ہے وہ برقرار رہی اور ایک طریقے سے انہوں نے کہا کہ بشرا بی بی اور عمران خان صاحب کی جو ہے سزا معطل نہیں ہو سکتی، نہ ان کا یہ کیس ختم ہو سکتا ہے، لہذا اس طریقے سے یہ انہوں نے کہا۔ یہ بھی کہا کہ چونکہ پچھلے جتنے اس پہ کیسز چلے ہیں اس ٹائپ کے اور اس میں جو ہے کہیں پہ بھی ایسا پریسیڈنس نہیں ملا ہے جس پہ عمران خان صاحب یا بشرا بی بی کی سزا معطل ہوئی ہو یا ضمانت ہوئی ہو، تو اس طریقے سے پھر یہ جو ہے اپلیکیشن جو ہے وہ مسترد کر دی گئی اور وہ 7 سال کی سزا جو ہے برقرار رہی۔ تو لیکن اس پر جو ہے پوزیشن یہ ہے کہ ابھی جو ہے عمران خان صاحب اور بشرا بی بی کے پاس یہ چانس ہے کہ وہ اسلام آباد ہائی کورٹ جائیں اور اسلام آباد ہائی کورٹ میں اس کے خلاف جو ہے اپیل دائر کریں اور پھر دیکھیں آگے کیا ہوتا ہے۔ بہت سے لوگوں کا یہ کہنا ہے کہ ہو سکتا ہے کہ چونکہ پہلے بھی لوگوں نے یہ کہا تھا کہ یہ والا فیصلہ جلدی بھی ہوا تھا، اب بھی لوگوں کا یہ خیال ہے کہ جلدی ہو گیا ہے، لہذا جب اسلام آباد ہائی کورٹ تحریک انصاف جائے گی اس فیصلے کے خلاف تو ہو سکتا ہے اسلام آباد ہائی کورٹ جو ہے ان کو جو ہے اس پہ ضمانت دے دے یا ان کی سزا کو معطل کر دے اور وہ رہا ہو جائے۔ مطابق جب یہ فیصلہ آیا تو پھر ظاہر ہے کہ تحریک انصاف کے لوگوں نے جو ہے وہاں پہ ورکرز نے ایک طریقے سے نعرے بازی شروع کر دی، عدالت کے خلاف بھی شروع کر دی، اس کے علاوہ جو ہے حکومت کے خلاف بھی شروع کر دی اور بہت سے ورکرز نے تو جتنے لیڈران ہیں جب وہ بھی باہر نکلے، حالانکہ انہوں نے پریس کانفرنس کی اور انہوں نے کہا کہ ہم بھی دیکھ لیں گے یہ جج کا فیصلہ غلط ہے اس طریقے سے اور اب ہم ایک لمبی تحریک چلائیں گے اور اس تحریک میں جو ہے ہم بتائیں گے کہ بشرا بی بی اور عمران خان صاحب کے ساتھ کیا کیا زیادتیاں ہوئیں۔ اس قسم کے جو ہے وہ نعرے بازی شروع ہوئی حکومت کے خلاف بھی اور ان جج صاحب کے خلاف بھی جن نے یہ فیصلہ دیا تھا۔ اس کے ساتھ ساتھ پتہ یہ بھی چلا ہے کہ بلاخر جو ہے نا جب بہت زیادہ ہنگامہ ہوا تو اس کے بعد جو ہے وہ ورکرز نے قیادت کو بھی گھیر لیا اور قیادت پہ ایک طریقے سے الزامات لگانے لگے کہ آپ جو ہے باہر نہیں نکلتے، ایک طریقے سے آپ اندر بیٹھے رہتے ہیں، آپ جلسے جلوس میں نہیں نکلتے، اس قسم کی یہ باتیں ہوتی نہیں۔ اور اس کے ساتھ ساتھ رؤف حسن صاحب نے جو ہے عمر ایوب صاحب نے بلکہ یہ کہا کہ پریس کانفرنس کے ساتھ یہ کہا کہ اب ایک لمبی تحریک چلائیں گے اور اس لمبی تحریک میں تمام لوگوں کو بتائیں گے کہ اس طریقے سے جو ہے عمران خان صاحب کے ساتھ اور بشرا بی بی کے ساتھ زیادتی ہوئی ہیں، ایک بہت بڑی تحریک چلائیں گے، گرینڈ
طریقے سے، اور اس میں جو ہے تمام ورکرز ہوں گے، لیڈران بھی ہوں گے، اس طریقے سے بات کی. لیکن ساتھ ساتھ انہوں نے یہ بھی پتہ چلا کہ بہت سے ورکرز نے جو ہے وہ لیڈران کو جو ہے ایک طریقے سے گھیر لیا تھا اور ان کے اوپر الزامات بھی لگا رہے تھے. تو اب بہت سے لوگوں کا تو یہ بھی سننے میں آ رہی ہے کہ عمر ایوب صاحب نے ایک طریقے سے استعفیٰ دے دیا، لیکن ابھی اس بات کا ثبوت نہیں ملا ہے، ایویڈنس کوئی نہیں آیا ہے. لیکن بہرحال پتہ یہ چلا ہے کہ جب کارکنان نے ان کو گھیر لیا اور ان کے خلاف بھی کچھ لوگوں نے نعرے لگایا، ان کو باتیں سنائی، ایک طریقے سے مطلب بہت زیادہ باتیں سنائی اور کہا کہ آپ جو ہے وہ جلسے جلوس میں نہیں آتے، آپ اندر بیٹھے رہتے ہیں. تو پتہ یہ بھی چلا ہے کہ عمر ایوب صاحب کا استعفیٰ آ گیا، لیکن سردست اس پہ ابھی کنفرم کچھ بات نہیں کی جا سکتی. بھارت کے باہر پھر جو ہے علماء اکرام جو تحریک انصاف سے تعلق رکھتے ہیں، انہوں نے بھی ایک پریس ٹاک کی اور انہوں نے یہ کہا کہ یہ جو ہے فیصلہ جج صاحب کا غلط ہے اور جو ہے خاتون کی گواہی ہی کافی ہو سکتی ہے، تو کافی ہوتی ہے، اس لیے یہ جو ہے یہ فیصلہ غلط ہے. یہ علماء اکرام جو پاکستان تحریک انصاف سے تعلق رکھتے ہیں ان کا کہنا ہے کہ جو بھی فیصلہ آیا ہے عدت میں نکاح کے لیے وہ غلط فیصلہ ہے جو جج صاحب نے دیا، اور انہوں نے یہ کہا ہے کہ خاتون کی جو ایک طریقے سے گواہی ہوتی ہے وہی کافی ہوتی ہے، لہذا یہ فیصلہ غلط ہے. اب بات کرتے ہیں کہ چونکہ اب یہ تو فیصلہ آ چکا، فیصلے کے خلاف ظاہر ہے کہ تحریک انصاف جو ہے، ویسے بھی آج خبر بھی آ گئی ہے اخبار میں کہ تحریک انصاف جو ہے اسلام آباد ہائی کورٹ اس فیصلے کے خلاف جائے گی، اور اس میں ایسا لگتا ہے کہ اب اتنا پریشر ڈالے گی کہ کوئی بھی جج جو جس کے پاس یہ کیس جائے گا اس کو جرأت نہ ہو سکے کہ وہ اس کے خلاف کوئی فیصلہ دے سکے. یہ لوگوں کا کہنا ہے کہ اب جو ہے وہ اس طریقے سے پریشر ڈالیں گے، کیونکہ جس طریقے سے کل ہوا سب لوگوں کو یہ امید تھی، تمام کارکنان کو، بلکہ سبھی لوگوں کو امید تھی. تبصرہ نگاروں نے بھی پہلے آپ کو یاد ہوگا کہ یہ کہا تھا، میں نے بھی یہ کہا تھا کہ اس کا جو فیصلہ آئے گا وہ عمران خان صاحب اور بشر کے حق میں آئے گا، لیکن یہ غلط ہوا. بہرحال جو غلط ہوا اس پہ جو بھی پریسیڈنٹ سامنے آیا وہ جج صاحب نے بتا دیا کہ اس وجہ سے جو ہے یہ اپیل جو ہے وہ مسترد ہوئی ہے، وہ اپنی جگہ. لیکن بہرحال سب لوگوں کا تبصرہ یہی تھا کہ جس طریقے سے 2-3 اور کیس جو ہے عمران خان صاحب کے کمزور تھے اور اس میں بھی ان کو رہائی نصیب ہوئی تھی، اسی طریقے سے عدت میں نکاح میں بھی جو ہے نصیب ہو جائے گی رہائی. لیکن بہرحال یہ جو ہے وہ غلط ہوا. لیکن اب جو ہے لوگوں کا یہ کہنا ہے کہ اب لگتا ہے ایسا ہے کہ جتنے ورکرز ہیں اور جتنے لیڈر ہیں ان تحریک انصاف کے، وہ جو ہے اسلام آباد ہائی کورٹ جائیں گے اور اتنا پریشر ڈالیں گے کہ جو بھی جج کے پاس یہ کیس جائے گا وہ جج کو جرأت نہیں ہوگی کہ وہ اس کے خلاف کوئی فیصلہ دے سکے. اس کے بعد جو ہے کل ہی جو ہے کچھ لوگوں نے عمران خان صاحب سے ملاقات کی، انہوں نے پھر اس کے بعد جو ہے ملاقات کے بعد عمران خان صاحب کو اس فیصلے سے آگاہ کیا. تو پتہ یہ چلا کہ عمران خان صاحب نے انتہائی ناراضگی کا اظہار کیا اور انہوں نے کہا کہ ایسا لگ رہا ہے کہ میرے وکلا جو ہے میرے کیسز صحیح طریقے سے لڑ نہیں رہے ہیں. اور آپ کو یاد ہوگا کہ اس کیس میں تو سبھی لوگوں کا یہ کہنا تھا کہ یہ اس میں کوئی جان نہیں ہے اور اس میں ہر صورت میں جیتیں گے. اس کے ساتھ ساتھ پتہ یہ چلا ہے کل ہی جو ہے پرانے لیڈران جتنے ہیں جو کہ اب منظر عام پہ آ گئے ہیں، اور ان کا بھی یہی کہنا ہے کہ ایسا لگتا ہے کہ ہمارے جتنے بھی وکلا ہیں وہ صحیح طریقے سے جو ہے وہ کیسز نہیں لڑ رہے ہیں، وہ میرٹ پہ نہیں لڑ رہے ہیں اور ان کی کارکردگی انتہائی پور ہے. تو اب یہ لوگوں کا کہنا ہے اور اس طریقے سے ایک دوسرے پہ جو ہے الزامات لگ رہے ہیں. پرانے لیڈران جو ہے نئے لوگوں کے اوپر جو ہے جو وکلا لڑ رہے ہیں یا اور دوسرے لوگ ہیں ان کے اوپر الزامات لگا رہے ہیں. اور آپ کو پتا ہوگا کہ کل پرسوں ایک مبصر نے یہ کہا تھا کہ اس میں جو ہے پاکستان تحریک انصاف میں 2 دھڑے بن گئے ہیں. ایک وہ دھڑا ہے جو کہ پرانے لوگ جو اب منظر عام پہ آ گئے ہیں، جیلوں میں چلے گئے تھے، اپنے مقدمات بھگت رہے تھے، وہ واپس آ گئے ہیں، انہی نے ایک دھڑا بنا لیا ہے. وہ تقریباً 27 MNAs ہیں جنہوں نے یہ دھڑا بنایا ہے. اور اس میں ظاہر ہے کہ شاندانہ گلزار صاحبہ ہیں اور اپنا آفریدی صاحب ہیں، اس کے علاوہ اور دوسرے لوگ ہیں، اسد قیصر صاحب ہیں اور لوگ ہیں. تو یہ 27 کا ایک طریقے سے لوگوں کا کہنا ہے کہ 27 MNAs ایسے ہیں جنہوں نے اپنا دوسرا دھڑا بنا لیا ہے اور یہ بنانے جا رہے ہیں. اور ان کا کہنا یہ کہ ان کا مقصد یہی ہوگا کہ وہ جتنے نئے لوگ ہیں جو عہدوں پہ قابض ہیں ان کے خلاف ایک سائڈ میں کھڑے ہو کر جو ہے ان کے اوپر ایسا پریشر ڈالیں کہ مطلب اپنی بات منوائیں ایک طریقے سے. تو اس طریقے سے ایک دھڑا جو ہے لوگوں کا کہنا ہے کہ دھڑا بن گیا ہے. تقریباً اس میں 27 MNAs ہیں اور ان کا کہنا یہی ہے کہ جو نئے لوگ ہیں یہ قابض ہو گئے، ان کا اس میں کوئی کریکٹر نہیں. اصل میں تو ہم نے سختیاں ساری بھگتی ہیں اور یہ کسی بھی صورت میں ابھی تک جو ہے عمران خان صاحب کو آزاد کرانے میں کامیاب نہیں ہوئے ہیں. اور ان کا مقصد یہ ہے کہ یہ سیاست میں رہیں اور یہ جو ہے اسی طریقے سے یہ چلتے رہیں. تو
وہ جو 27 MNAs کا گروپ ہے وہ یہ چاہ رہا ہے کہ ایک سائڈ پہ کھڑے ہو کر اتنا پریشر ڈالے ان کے اوپر تاکہ یہ کام کر سکیں یا یہ جو جتنی سیٹوں پہ یہ قابض ہیں یہ وہاں سے ہٹ جائیں۔ اس میں کوئی شک بھی نہیں ہے، آپ کو یاد ہے کہ ہوگا کہ یہ ایک واحد جماعت ہے جس کے پاس سب سے زیادہ وکلا ہیں اور اچھے اور بڑے بڑے پروفیشنل وکلا ہیں، تو پھر یہ کیوں کیسز میں مار کھا رہے ہیں؟ یہ آج تک سمجھ میں بات آئی نہیں۔ لوگوں کا یہ کہنا ہے کہ آیا کیا وجہ ہے؟ آیا یہ وجہ ہے کہ یہ جو ہے یہ چاہ رہے ہیں کہ عمران خان صاحب جو ہے وہ جیل میں رہیں تاکہ ہم سیاست میں بھی رہیں، کیونکہ آپ کو یاد ہے کہ اتنے پروفیشنل ہونے کے بعد بھی جو ہے جب یہ مار کھا رہے ہیں تو ان کا مقصد یہ، لوگوں کا یہ کہنا ہے کہ یہ چاہ رہے ہیں کہ عمران خان صاحب جو ہیں وہ جیل میں رہیں، کیونکہ ظاہر ہے ان کی سیاست جو ہے اسی صورت میں چل سکتی ہے۔ اگر عمران خان صاحب چلے جیل سے باہر نکل آئے اور نکلیں گے، اور جب باہر نکلیں گے تو پھر ظاہر ہے کہ ان کا پھر کوئی کیا کام رہے گا، یہ تو ایک طریقے سے سیاست سے ختم ہو جائیں گے۔ تو لوگوں کا یہ کہنا ہے کہ ان کا مقصد ہی یہی ہے کہ یہ جو ہے زیادہ سے زیادہ جو ہے وہ عمران خان صاحب کو جیل میں ہی رکھیں اور تاکہ ان کی یہ سیاست چلتی رہی ہے۔ میں نہیں کہہ رہا ہوں، لوگ کہہ رہے ہیں، مبصرین کا بھی کہنا ہے کہ جب وجہ کیا ہے کہ اتنے چھوٹے چھوٹے کیس جس میں کوئی جان ہی نہیں ہے اس کے باوجود جو ہے وہ ایک طریقے سے ان کیسز میں وہ مار کھا رہے ہیں، صحیح طریقے سے میرٹ پہ جو ہے اس کی پیروی نہیں کر رہے ہیں۔ آپ کو یاد ہوگا کہ 2-3 دن پہلے بھی جو ہے ایک امریکی خبر لگی تھی، امریکی نمائندگان کی نے ایک بڑی قرارداد منظور کی ہے اور اس قرارداد کے سلسلے میں یہ مطالبہ کیا گیا ہے کہ جتنے جو 8 فروری کے جو الیکشن ہوئے ہیں ان کی تحقیقات کی جائے، اور انہوں نے تشویش کا بھی اظہار کیا۔ اس میں انہوں نے یہ کہا ہے کہ جتنے بھی پولیٹیکل انوائرمنٹ ہے وہ وہاں پہ صحیح نہیں ہے، جتنے بھی پولیٹیکل ورکرز ہیں ان کو کام نہیں کرنے نہیں دیا گیا، اور اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی کہا گیا ہے کہ جتنے بھی ورکرز تھے ان کو آزادی رائے کا اظہار کرنے کا بھی موقع نہیں دیا گیا۔ تو اس طریقے سے ایک بڑا ایک طریقے سے مطالبہ کر دیا ہے اور تشویش کا بھی اظہار کیا ہے پچھلے الیکشن پہ، اور انہوں نے کہا ہے کہ اس کی تحقیقات ہونی چاہیے۔ اب یہ خبر تو لگ گئی ہے، اس پہ خاصی تبصرے بھی شروع ہو گئے۔ بہت سے لوگوں کا یہ کہنا ہے کہ یہ اتنا بڑا ایوان ہے، اس میں جو ہے تقریباً کوئی 300-350 لوگ ہیں، اور اس ایوان میں سوائے 7-8 لوگوں کے جو کہ مخالف تھے، باقی سب نے اس قرارداد کو سپورٹ کیا اور ایک طریقے سے ظاہر قرارداد لائی گئی۔ تو اب لوگوں کا کہنا یہ ہے کہ یہ قرارداد اس لیے لائی گئی ہے کہ اس پہ تحقیقات ہونی چاہیے۔ ابھی تحقیقات ہوتی ہیں نہیں، یہ تو خیر سر دست اس پہ نہیں کہا جا سکتا، لیکن بہرحال یہ قرارداد آ گئی، اور یہ اتنا بڑا ایک طریقے سے ایوان ہے امریکہ کا، اور اس میں جو ہے لا میکرز بھی ہیں، ان کا یہ کہنا ہے، اور انہوں نے ایک طریقے سے مطالبہ کر دیا ہے کہ آپ جو ہے یہ جتنی بھی جو الیکشن ہوئے ہیں اس پہ ایک تحقیقات ہونی چاہیے۔ اب اس پہ لوگوں کا یہ کہنا ہے کہ تحقیقات ہوں گی یا نہیں ہوں گی، سر دست تو اس پہ کچھ نہیں کہا جا سکتا، لیکن بیسیکلی مقصد یہی ہے ان کا کہ جو پاکستان میں انتخابات ہوئے ہیں وہ صحیح نہیں ہوئے ہیں، اور جو حکومت بیٹھی بھی ہے وہ جو ہے حقیقت میں جو ہے وہ عوام کی نمائندگی نہیں کرتی۔ اس طریقے سے یہ بات کی گئی ہے۔ اب دیکھتے ہیں آگے اس پہ کیا تحقیقات ہوتی ہیں نہیں ہوتی ہیں، یا حکومت پاکستان کا اس پہ کیا ری ایکشن آتا ہے۔ سر دست اس پہ کچھ نہیں کہا جا سکتا۔ ناظرین، اس وقت کے لیے اتنا کافی، اپنے ہوسٹ علی اطہر کو اجازت دیں، اپنا خیال رکھیں، اللہ حافظ۔